سبا علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دفعہ محبت سے درود سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خواجہ حسن بصری جلیل القدر تابعی بزرگ ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی، اور صحابی وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو۔ تو حضرت حسن بصری بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ بندہ جتنا اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے بات بھی اتنی پکی اور پختہ ہی کرتا ہے۔ خواجہ حسن بصری کی مجلس میں لوگ آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، دعا لینے کے لیے۔ خواجہ صاحب کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کی ایک مریدنی آئی جس کی بیٹی فوت ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، عذاب قبر میں مبتلا تھی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ کو مہربانی فرمائیں، کوئی دعا فرمائیں، کوئی میرے لیے کوئی ارشاد فرمائیں، میں کیا پڑھ کے اپنی بیٹی کی روح کو احسال کروں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کچھ کلمات آیت کریمہ پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھ سکتے ہیں جن کو آتی ہے وہ پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں وہ ان کلمات کو پڑھا کرے، اللہ اس کی خطائیں معاف کر کے اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے دل میں جو کلمات پڑھے تھے اس کی بیٹی کی روح کو احسال کر دے کہ یا اللہ ان کلمات کی برکت سے اس کی بیٹی کی بخشش فرما دے۔ کہتے میں نے ایک دن قبرستان گیا تو ایک عورت نے مجھے پیچھے سے آواز دی، میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ صوفی آدمی جو ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے، وہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کو دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بے لذت زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ والے آنکھوں کے زنا سے بھی بچتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ محبوب آپ اپنے مومن غلاموں کو، مردوں کو کہہ دیں اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ جہاں اللہ نے مومن عورتوں کو حکم دیا قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور بھی ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھی، تو ایک نبینہ سے آبی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی تھے، نبینہ تھے۔ وہ آئے تو رسول پاک نے فرمایا پردہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو ہے، اس کو کون سی اب نظر آ رہی؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس کو تم نظر تو نہیں آ رہی، تمہیں تو وہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں مردوں کو حکم ہے نظروں کو نیچا رکھیں، وہاں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نظروں کو۔ حسن بصری کہتے ہیں عورت نے مجھے آواز دی، نوجوان لڑکی تھی، میں نے نظر نیچی رکھی، پوچھا بچہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں اس عورت کی بیٹی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی کہ میری بچی کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو کہا تو جہنم کی آگ میں جل رہی ہے اور تو یہاں سیریں کر رہی ہے، یہاں خوشحال ہے۔
ان کا حضور جو آپ نے کلمات پڑھ کے میری روح کو اصال کیے تھے اس کے بدلے اللہ نے میری بخشش فرما دی. اس کا مطلب ہے جو زندہ لوگ کسی مردہ کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے قبر میں مردے کو اس کا ثواب، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فوت شدگان کو اصال کرنے کی توفیق بخشے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسن بصری کی خدمت میں ایک بندہ ہے، اس نے کہا حضور میں بڑا پریشان ہوں، میری اولاد نہیں ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. کیا کیا کرو؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. جتنا پڑھا ہے اس حساب سے پڑھ ہی لیں تو اچھا فائدہ ہو جائے گا، کوئی پڑھنا ہی دور ہو جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک اور بندہ اس نے کہا حضور میری بکریاں ہیں، ریوڑ ہے بہت بڑا، تو پیداوار نہیں ہوتی، بکریاں گبڑ نہیں ہوتی. آپ نے اسے فرمایا استغفار کیا. کچھ دیر کے بعد ایک بندہ اس نے کہا جناب میرے باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، تو پھل نہیں لگتا، کوڑ پڑ جاتا، جو گور پڑتا ہے نا وہ گر جاتا ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا. اب چوتھا بندہ ہے، اس نے کہا جناب بارشیں تو ہو نہیں رہی، قحط سالی ہے، تو کوئی وظیفہ کوئی، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. کو آپ کی طرح کا سمجھدار بندہ بیٹھا، اس نے کہا قبلہ بیماریاں مختلف ہیں اور ایک ہی پوڑی دے رہے ہیں آپ، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. آپ نے فرمایا یہ پوڑی میں نہیں دے رہا، یہ اللہ کے قرآن نے دی. کیا اللہ کہتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. محبوب ان کو بتا دو کہ تمہارا رب بخشنے والا ہے، تمہارا رب بخش. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اپنے رب سے بخشش طلب کیا کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ کثرت سے برسات عطا فرمائے گا. آج کل بھی بارش نہیں ہو رہی تو پڑھ لیں ذرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ حضرات جو ختم شریف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خیال ہوتا ہے کہ قاری صاحب مولوی صاحب بھی پڑھیں، ہم تو منہ لپیٹا ہوا ہے، کہاں منہ سے یہ پڑھیں گے تو کہاں تکلیف دیں گے زبان کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوش نصیب بندہ اس مجلس میں ہوتا ہے، اس کی برکت سے سب کی بخشش اللہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے فرمایا تم استغفار کرو. قرآن کہتا ہے استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارشیں نازل فرمائے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تم کو مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا. استغفار کرنے سے اللہ مال بھی دیتا ہے اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا اور ان باغات میں نہریں بھی جاری کر دے گا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار جہاں زندوں کو نفع دیتا ہے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے. جو زندہ بندہ استغفار کرتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص فوت ہونے لگا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے کہا میرا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس کو مدرسے میں داخل کرانا، اس کو دین کی تعلیم پڑھانا، اس کو انجیل کا عالم بنانا. تو بچہ پیدا ہوا، وہ کچھ تھوڑا چلنے پھرنے کی اور بولنے کی صلاحیت آئی تو ماں اس کو لے گئی مدرسے میں اور جا کے اس کو بسم اللہ کروائی. یہ جو کلمات ہیں نا بسم اللہ الرحمن، یہ خصوصیت امت مصطفیٰ کی ہے. پہلے کسی امت کو یہ بسم اللہ نہیں ملی ہے جو آپ کو ملی. بسم اللہ الرحمن. تو اس کے ملتے جلتے کلمات اس بچے نے جب استاد کی خدمت میں بیٹھ کے پڑھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے باپ کے قبرستان سے گزرے تو دیکھا اس کو عذاب ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ اللہ کی رحمت میں موجے کر رہا تھا. تو آپ نے عرض کی مالک ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس کو عذاب ہو رہا ہے، ابھی اللہ کی رحمت میں غوطے کھا رہا ہے، موجے کر رہا ہے. فرمایا اس کے بچے نے آج کچھ بولنے کی صلاحیت حاصل کی تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا. تو
تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا اس کے باپ کو میں عذاب دے گا. میں نے اس کی کلمات پڑھنے سے اس کے باپ کو قبر میں بخش دیا.